بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول کراس کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 7۔ آپ بے فکر رہیں باس، یہ بچ کر نہیں جا سکتا، مارشل نے جواب دیا، اور سیون نے سر ہلاتے ہوئے بٹن آف کر دیا، مگر اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اب عمران زیر تعمیر کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے نکل کر تیزی سے اس کوٹھی کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا، اور پھر وہ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، سکرین پر منظر خود بخود تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر سیون نے عمران کو دو کوٹھیاں چھوڑ کر گلی میں گھستے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مارشل کے آدمی گلیوں میں اس کے استقبال کے لیے چھپے ہوئے ہوں گے۔ مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا جب اس نے عمران کو گلی میں آگے بڑھنے کی بجائے دیوار پھاند کر کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ اب دوسرے راستے سے داخل ہونا چاہتا ہے، سیون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بار پھر وہی پہلے والا بٹن دبا دیا۔ یس باس، مارشل کی آواز سنائی دی۔ یہ آدمی کوٹھی میں داخل ہوا ہے، سیون نے کہا۔ یس باس، ہم اسے مسلسل چیک کر رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، مارشل نے جواب دیا۔ اوکے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سیون نے کہا، اور پھر اس نے بٹن آف کر دیا۔ عمران اب گھاس کاٹنے والے کو پھاٹک کی طرف بھیج کر اس کی کوٹھی میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ پائپ پر چڑھ کر چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر سے رینگتا ہوا وہ ہیڈ کوارٹر کی چھت پر چڑھ آیا تو سیون نے طویل سانس لیا، اور پھر اس نے پھرتی سے وہی بٹن دبا دیا۔ یس باس، مارشل کی آواز سنائی دی۔ وہ چھت پر پہنچ گیا ہے، تم ایسا کرو کہ سوئنگ پوائنٹ سے سیڑھیوں کو ٹارچنگ روم کے ساتھ کنیکٹ کر دو، اس طرح وہ آسانی سے قابو میں آ جائے گا، سیون نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، میں ایسا ہی کرتا ہوں، یہ طریقہ واقعی بہتر رہے گا، مارشل نے جواب دیا، اور سیون نے ایک بار پھر بٹن آف کر دیا۔ اب عمران سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر بڑی آہستگی سے نیچے اترا چلا آ رہا تھا۔ پھر وہ سیڑھیوں کے موڑ پر رک گیا، جیسے سن گن لے رہا ہو۔ سیون کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ پھر عمران تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے تار کی مدد سے دروازہ کھولا اور چھوٹے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے کمرے میں پہنچتے ہی سیون کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی، اور اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اس نے عمران کو کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر بڑے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے پایا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی جب اس نے دروازہ بند ہوتے اور کمرے کو کسی لفٹ کی طرح نیچے جاتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب عمران کے اس سفر کا اختتام ٹارچنگ روم میں ہی ہوگا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ نمبر 16، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سیون نے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس باس، یہ لیجئے بٹن سیکرٹ، نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا بٹن نکال کر سیون کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ بٹن قمیض کا عام سا بٹن دکھائی دے رہا تھا۔ سیون نے بٹن ہاتھ میں لیتے ہی میز کی سب سے نچلی دراز کھولی، اور پھر اس میں سے ایک چھوٹی سی مشین نکال کر میز کے اوپر رکھ دی۔ اس نے پھر اس میں سے مشین کا ایک خانہ کھولا اور بٹن اس میں ڈال کر خانہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مشین کے مختلف بٹن دبائے اور پھر اس پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی دیوار پر نصب ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی۔ پہلے تو سکرین پر آڑی ترچھی لکیریں سی نظر آتی رہی، پھر اس پر ایک نقشہ سا ابھر آیا۔ سیون اور نمبر 16 غور سے اس نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرے لمحے منظر بدلا، اور پھر وہاں ایک بڑے سے اڈے کی تصویر ابھر آئی۔ وہاں بے شمار سفید کوٹوں میں ملبوس آدمی مختلف مشینوں پر بڑی تندہی سے کام کر رہے تھے۔ لمحے بعد منظر بدلتے گئے اور اسی اڈے کے مختلف پہلوؤں کی تصویریں سکرین پر ابھرتی چلی آئی۔ چند لمحوں بعد سکرین پر ایک بار پھر آڑی ترچھی لکیریں ایک دوسرے کو کراس کرتی دکھائی دی تو سیون نے طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا اور سکرین تاریک ہو گئی۔ ویری گڈ، واقعی ہم کامیاب ہو گئے، سیون نے مشین کا خانہ کھول کر اس میں سے بٹن نکالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے وہی منکھنی سی آواز ابھری۔ 31 کیا کر رہا ہے؟ سیون نے پوچھا۔ وہ ماسٹر اور مادام کا میک اپ کرنے میں مصروف ہے، آپ کے حکم کے مطابق میک اپ کی رفتار آہستہ کر دی گئی تھی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، 31 کو میرے پاس بھیج دو، سیون نے کہا اور انٹرکام کا بٹن آف کر دیا۔
اب کیا پروگرام ہے باس؟ نمبر 16 نے پوچھا۔ پروگرام بنایا ہے، بٹن سیکرٹ جیسے ہی ملک سے باہر پہنچے گا ہم بھی بوریا بستر لپیٹ کر چل پڑیں گے، C1 نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باس جس قدر جلد ممکن ہو سکے جہاں سے نکل جائے، نمبر 16 نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ C1 نے چونک کر پوچھا۔ باس بٹن آپریٹر کیمرہ ہمارے کارکن کی غلطی سے وہیں رہ گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی لمحے یہ کیمرہ ٹریس ہو گیا تو راز کھل جائے گا، نمبر 16 نے کہا۔ اوہ یہ واقعی برا ہوا ہے، بہرحال اتنی تشویش کی بات نہیں، اس کیمرے کی تکنیک عام طور پر سمجھ نہیں آ سکتی، اسے زیادہ سے زیادہ ایک منفرد قسم کا قلم سمجھا جا سکتا ہے، بہرحال تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا، C1 نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ نمبر 16 کو جواب دیتا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ یس باس، ادھیڑ عمر نے اندر داخل ہوتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ 31 ماسٹر بلگرام اور مادام بشاری تیار ہو گئے ہیں؟ C1 نے پوچھا۔ بس جناب، فائنل ٹچ رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بعد وہ چل پڑیں گے، فلائٹ کو ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، 31 نے جواب دیا۔ اچھا سنو، یہ بٹن سنبھال لو، اس بٹن میں ہمارا مشن بند ہے، اس سے ماسٹر بلگرام کی قمیض میں مضبوطی سے ٹانک دو اور پھر انہیں بھیج دو، C1 نے بٹن 31 کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ماسٹر کو اس کے بارے میں بتانا ہے؟ 31 نے بٹن لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں بتانا، اس طرح وہ زیادہ نارمل رہے گا، C1 نے جواب دیا اور 31 سار ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی C1 نے مارشل والا بٹن دبا دیا۔ یس باس، مارشل کا چہرہ سکرین پر آتے ہی اس کی آواز آئی۔ ٹارچنگ روم کی کیا پوزیشن ہے؟ C1 نے پوچھا۔ وہ سب وہاں موجود ہیں باس، مارشل نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ سائنائڈ بم فٹ کر دو اور مین ڈائنامٹ سسٹم کو بھی چیک کر لو تاکہ عین وقت پر یہ دھوکہ نہ دے جائے، C1 نے کہا۔ بہتر باس، مارشل نے جواب دیا اور C1 نے بٹن آف کر دیا۔ ماسٹر کو بٹن سیکرٹ کے متعلق اگر بتا دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا باس، اس طرح وہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا، نمبر 16 نے کہا۔ نہیں، اگر اسے بتا دیا جائے تو وہ نروس ہو سکتا ہے، اس طرح وہ مکمل طور پر نارمل رہے گا اور کسی کو شک بھی نہ ہوگا، ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی اسے وصول کر لیا جائے گا، C1 نے جواب دیا اور نمبر 16 نے سر ہلا دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد 31 دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ باس، ماسٹر اور مادام روانہ ہو گئے ہیں، ان کی فلائٹ 15 منٹ بعد روانہ ہو جائے گی، 31 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، تم اب یہاں سے سامان سمیٹنا شروع کر دو، فلائٹ کی روانگی کی اطلاع ملتے ہی ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، C1 نے کہا اور 31 سار ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی C1 نے نمبر 16 سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے سیکشن کو بھی روانگی کا حکم دے دو، ہمیں اب جلد از جلد اس ملک سے نکل جانا چاہیے، C1 نے کہا اور نمبر 16 سار ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ C1 کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی C1 نے مارشل سے بات چیت کرنے والا بٹن آن کر دیا۔ یس باس، بٹن دبتے ہی مارشل کی آواز سنائی دی۔ سائنائڈ بم اور مین ڈائنامٹ سسٹم کی کیا پوزیشن ہے؟ C1 نے پوچھا۔ سائنائڈ بم ٹارچنگ روم میں فٹ کر دیا گیا ہے اور مین ڈائنامٹ سسٹم بھی چیک کر لیا گیا ہے، سب اوکے ہے، مارشل نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم ایسا کرو کہ یہاں سے روانگی کا حکم دے دو، اہم سامان فوری طور پر سمیٹ لیا جائے اور مختلف ویگنوں میں اسے طے شدہ پوائنٹس پر پہنچا دیا جائے، سب لوگ بھی یہاں سے روانہ ہو جائے، C1 نے کہا۔ کیا مشن مکمل ہو گیا ہے باس؟ مارشل نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، مشن مکمل ہو گیا ہے، اب صرف یہاں سے روانگی کا مسئلہ ہے اور وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگا، C1 نے جواب دیا۔ اوکے باس، میں ابھی روانگی کی تیاریاں شروع کر دیتا ہوں، مارشل نے جواب دیا۔ یہ سب کام زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں مکمل ہو جانا چاہیے، C1 نے کہا۔ بہتر باس، مارشل نے جواب دیا اور C1 نے بٹن آف کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی تیز سیٹی کی آواز کمرے میں گونجی تو C1 نے چونک کر میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، 11:30 بول رہا ہوں، ایک رخص سی آواز سنائی دی۔ یس چیف ماسٹر سپیکنگ، C1 نے بدلے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ باس، ماسٹر بلگرام اور مادام بشاری جہاز پر بخیر و خوبی سوار ہو گئے ہیں اور جہاز رن وے سے بلند ہو گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ویری گڈ، اب تم طے شدہ پروگرام کے تحت اپنے پوائنٹ پر پہنچ جاؤ، اوور اینڈ آل، C1 نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز کے پائے کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن آن کر دیا۔ اس بٹن کے آن ہوتے ہی دیوار پر لگی ہوئی سب سے بڑی سکرین روشن ہو گئی، سکرین پر ایک بڑے سے کمرے کا منظر ابھر آیا۔ یہ کمرہ سپاٹ دیواروں پر مشتمل تھا، اس میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کوئی روشن دان، یہ ٹارچنگ روم تھا جس میں صدیقی، صفدر، کیپٹن شکیل اور عمران موجود تھے، وہ چاروں کمرے کے وسط میں فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلو دوستو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟
सीवान ने मेज़ के किनारे पर रसब एक छोटे से माइक का बटन ऑन करते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने इन चारों को चौंकते हुए देखा। सुनो, इस मुल्क में हमारा मिशन कामयाब हो चुका है और जो चीज़ हम हासिल करना चाहते थे वो हासिल होने के बाद इस मुल्क से बाहर भी जा चुकी है। तुम लोगों का बेहद शुक्रिया कि तुमने हमारे मिशन की कामयाबी में बेहद ताउन किया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने ताउन किया है तो फिर हमें इनाम मिलना चाहिए। कमरे में इमरान की आवाज़ गूंजी। तुम्हें मौत का तोहफा इनाम में दिया जाएगा और जहाँ तक तुम्हारे ताउन का ताल्लुक है उसकी भी वजाहत कर दूँ। हमने यहाँ आने से पहले यहाँ की सीक्रेट सर्विस की कारकर्दगी की बड़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए हमने प्लानिंग की। मास्टर बिलग्राम और मादाम बुशारी को सामने ले आए और सेठ इसहाक को एक फ़र्जी नक्शे की बात की, हालांकि उसकी हमें ज़रूरत ना थी। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए किया गया था और हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक तुम उसमें उलझ गए। पहले एकम और मादाम बुशारी को सामने लाया गया, फिर असल मास्टर सामने आ गया और तुम उसी चक्कर में फंसे रहे, जबकि हमारा असल मिशन तुम्हारे कोबरा मिसाइलों के अड्डे का राज हासिल करना था। इस दौरान मेरे आदमी वहाँ काम करते रहे और राज हमें मौसूल हो गया। चुनाचा वो राज अभी अभी मास्टर बिलग्राम और मादाम बुशारी अपने साथ लेकर बैनुल-अक़वामी प्रवास से चले गए हैं और अब हम भी यहाँ से जाने वाले हैं। मैं इस बात की दाद देता हूँ कि तुम लोगों ने इस हेडक्वार्टर तक पहुँचने में बेपनाह फुर्ती दिखाई है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। 5 मिनट बाद तुम्हारे इस कमरे में साइनाइड बम फटेगा और तुम सब फौरी तौर पर हलाक हो जाओगे और इसके 2 मिनट बाद पूरी इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा और फिर जाहिर है इस इमारत के साथ ही तुम्हारे मुर्दा जिस्मों के पुर्जे भी फिजा में बिखर जाएंगे। बहरहाल तावन का शुक्रिया, बाय बाय, सीवान ने कहा और इसके साथ ही उसने मेज़ के पाए के साथ लगा हुआ बटन ऑफ कर दिया और तेज़ी से इंटरकॉम का बटन दबाया। यस बॉस, मार्शल की आवाज़ सुनाई दी। क्या पोजीशन है? सीवान ने पूछा। सब लोग रवाना हो चुके हैं, सिर्फ मैं और आप रह गए हैं, मार्शल ने जवाब दिया। ओके, तुम कार के पास पहुंचो, मैं डायनामाइट ऑन करके वहां पहुंच रहा हूं, सीवान ने कहा और फिर उसने तेज़ी से इंटरकॉम का बटन ऑफ किया और कुर्सी से उठकर वो दीवार के साथ लगी हुई एक द्विहैकल मशीन के पास पहुंच गया। उसने मशीन पर लगी हुई एक नाब घुमाई और नाब के घूमते ही बड़े से डायल पर मौजूद सुर्ख रंग की सुई तेज़ी से हरकत में आ गई। जब सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुंची तो सीवान ने नाब से हाथ हटा लिया और फिर उसने मशीन की साइड में लगा हुआ एक बड़ा सा हैंडल खींच लिया। हैंडल खींचते ही मशीन में से जू जू की आवाज़ें बुलंद होने लगी और मशीन पर नस्ब छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगे। लो अली इमरान, तुम्हारी मौत का सामान मुकम्मल हो गया। 5 मिनट बाद साइनाइड बम और फिर 2 मिनट बाद डायनामाइट और मामला ख़त्म, सीवान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वो कोठी के पोर्च में पहुंच गया जहां स्याह रंग की एक बड़ी सी कार मौजूद थी और कार के साथ मार्शल बड़ी बेचैनी के आलम में खड़ा टहल रहा था। जल्दी करो, निकल चलो, मैंने डायनामाइट सिस्टम ऑन कर दिया है, सीवान ने दौड़कर कार में बैठते हुए कहा और मार्शल ने फुर्ती से ड्राइविंग सीट संभाल ली। दूसरे लम्हे कार का इंजन घुर्राया और फिर कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई फाटक की तरफ बढ़ती चली गई। फाटक के करीब पहुंचते ही मार्शल ने डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबाया तो फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया और कार फाटक क्रॉस करती हुई मेन रोड पर आ गई। मार्शल ने दाएं तरफ टर्न लिया और कार खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती चली गई। मेन मार्केट के करीब पहुंचते ही सीवान ने मार्शल से मुखातिब होकर कहा, यहाँ एक तरफ कार रोक दो, हम आखिरी मंजर देख कर ही आगे बढ़ेंगे। सीवान के लहजे में मुकम्मल फतह का तासुर मौजूद था और मार्शल ने सर हिलाते हुए कार एक तरफ खड़ी कर दी। सीवान की नज़रें कलाई में बंधी हुई घड़ी पर जमी हुई थी। लो, साइनाइड बम तो चल गया होगा, ये लोग तो ख़त्म हो गए, सीवान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन उसकी नज़रें बस्तूर घड़ी पर जमी रही और फिर जैसे ही सेकंड की सुई ने एक चक्कर मुकम्मल करके दूसरे चक्कर के लिए घूमना शुरू किया, सीवान के चेहरे पर खिंचाव के आसार पैदा होते चले गए। फिर जैसे ही सुई 12 के हिस्से पर पहुंची, अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ। धमाका इतना खौफनाक था कि एक लम्हे के लिए उनके जिस्म सुन्न हो गए। भारी कार यूं डोली जैसे समुंदर की तेज़ लहरों पर कश्ती डोलती है। खस कम जहां पाक, सीवान ने गहरा सांस लेते हुए कहा और मार्शल ने कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। मुकम्मल फतह के असूल पर उनके चेहरे चमक रहे थे। नीचे उतरते हुए कमरे की हरकत जैसे ही रुकी, उसकी शुमाली दीवार में खुद ब खुद एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। इमरान के पास अब इस दरवाजे से गुजरने के अलावा और कोई चारा न था। इमरान ने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर बाहर निकाला और फिर वह इंतहाई तेज़ी से छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इमरान अब एक तंग सी राहदारी में था जिसके आखिर में एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था।
عمران تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا، اس کے قریب پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازے کی دوسری طرف عمران کو ایک اور راہداری نظر آ رہی تھی۔ عمران نے دروازہ کراس کیا تو دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا اور دوسرے لمحے سرر کی آواز کے ساتھ دونوں اطراف میں موجود دیواریں زمین میں غائب ہوتی چلی گئی اور عمران نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے کمرے میں کھڑا پایا۔ اس کے پیچھے جہاں دروازہ تھا وہاں بھی اب سپاٹ دیوار تھی اور سامنے کمرے کے فرش پر صدیقی، صفدر اور کیپٹن شکیل یوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے سے دیکھ رہے تھے جیسے عمران کسی دعوت میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہو۔ آئیے عمران صاحب، بس آپ کی کمی باقی تھی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میری وجہ سے قوم پورا ہو رہا تھا تو بسم اللہ، کارروائی شروع کی جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہ بھی ان کے قریب جا کر یوں اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے وہ کسی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہو۔ عمران صاحب، آپ تو بڑے اطمینان سے اندر آئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ کو راستے کا پہلے سے ہی علم ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن اتنی بات بتا دوں کہ مجھے اس طرف آنے کا راستہ معلوم ہے، جانے کا راستہ تم لوگ بتاؤ گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہماری تو آنکھ بھی اس کمرے میں کھلی ہے، صدیقی نے جواب دیا اور عمران نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ ان کی مجبوری سمجھتا ہو۔ پھر مجھے خود ہی واپسی کا راستہ بھی تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر وہ اس طرف بڑھنے لگا جدھر ان کے اندازے کے مطابق دروازہ موجود تھا۔ اس نے دیواروں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، دیوار بالکل سپاٹ تھی۔ عمران نے بیٹھ کر دیوار کی جڑ کو گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی تیز نظر بڑی تفصیل سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر چند لمحوں بعد اس کی نظریں دیوار کی جڑ میں موجود ایک چھوٹے سے کیل کے ابھرے ہوئے سرے پر جم گئی۔ کیل کا رنگ بالکل دیوار جیسا تھا، اس لیے خاص طور پر غور سے دیکھنے ہی نظر آ سکتی تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس ابھرے ہوئے کیل کے سرے کو ہلکے سے دبایا تو سرر کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور اس کی دونوں سائڈوں پر سے زمین ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی اور جس جگہ دروازہ تھا وہاں سے دیوار ایک طرف ہٹتی دکھائی دی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ ہٹایا، پھر یوں اٹھ کر واپس مڑا جیسے اسے شدید مایوسی کا سامنا ہوا ہو۔ اس کمرے سے تمہاری لاشیں بھی نہیں نکل سکتی، عمران کے واپس مڑتے ایک تیز آواز کمرے میں گونج اٹھی اور عمران کا چہرہ لٹک گیا۔ دوست، ایسا کرو کہ ہمیں جانو دو اور ہماری لاشیں یہیں رکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ میرے پاس G14 ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے سرگوشانہ انداز میں عمران کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا۔ مجھے دو، عمران نے جواب دیا اور پھر کیپٹن شکیل نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال کر عمران کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عمران نے D14 کا ایک کونا انگوٹھے کی مدد سے دبایا اور اس کا ڈھکن کھلتے ہی اس نے تیزی سے اس پر موجود چھوٹی سی بٹن نما ناب کو گھمانا شروع کر دیا۔ ناب گھومتے ہی ناب کے اوپر موجود ہندسے تیزی سے بدلنا شروع ہو گئے اور پھر جب 16 کا ہندسہ ابھرا تو عمران نے ناب سے ہاتھ ہٹا کر ڈھکن بند کیا اور ٹرانسمیٹر کو واپس جیب میں ڈال لیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ کم از کم ہمیں بتا تو دو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا فیصلہ چیف ماسٹر کرے گا، ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ تمہاری موت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، چیف ماسٹر وہ یہاں کہاں آ گیا؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ تم چیف ماسٹر کا سن کر حیران کیوں ہو گئے؟ کیا چیف ماسٹر یہاں نہیں آ سکتا؟ بولنے والے کی آواز سنائی دی، لیکن آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ ماسٹر بلگرام کی موجودگی میں چیف ماسٹر بھی پہنچ جائے، یہ تو کراس کلب کے اصولوں کے خلاف ہے، عمران نے جواب دیا۔ ماسٹر بلگرام تمہارے مقابلے میں ناکام ہو گیا ہے، اس لیے اسے اور مادام بشاری کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور چارج اب براہ راست چیف ماسٹر نے خود سنبھال لیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ بولنے والے کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ کیا تم خود چیف ماسٹر ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں تو اس کا ایک معمولی سا کارندہ ہوں، میرا نام مارشل ہے، بولنے والے نے یوں جواب دیا جیسے وہ خود چاہتا ہو کہ عمران کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو کیا تمہارا چیف ماسٹر سو رہا ہے؟ آخر ہمیں کب تک اس کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ عمران نے بڑے بیزار سے لہجے میں کہا۔ وہ یقیناً کسی اہم کام میں مصروف ہوگا، اس سے فارغ ہوتی وہ تمہارا فیصلہ بھی کر دے گا، بے فکر رہو، مارشل کی آواز سنائی دی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا مارشل؟ تم ہمیں جانے کی اجازت دے دو، یقین جانو میں جاتے ہی اشر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی ختم کر دوں گا، میں باز آیا ایسی جاسوسی سے جس میں خواہ مخواہ کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، عمران نے کہا، لیکن اس بار دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور پھر عمران نے غور سے کمرے کی حالت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کمرے کی دیواریں بالکل سپاٹ تھی، اس میں نہ ہی کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ دیواریں سیمنٹ کے بڑے بڑے بلاکوں سے بنائی گئی تھی، چھت کے عین درمیان ایک بڑا سا بلب جل رہا تھا، بلب کے ارد گرد پلاسٹک کی چادر سی چڑھی ہوئی تھی، اس پلاسٹک کی ہیئت بتا رہی تھی کہ اسے بلٹ پروف
بنایا گیا ہے۔ اس چادر میں باریک باریک سوراخ تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہیں سے کمرے کو اسکرین پر دیکھا جا رہا ہوگا اور یہیں سے آواز کا مخرج بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہوا بھی یہیں سے ہی آ رہی ہو۔ اس کے بعد عمران نے کئی بار مارشل کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ عمران صاحب آخر ہم کب تک یہاں قید رہیں گے؟ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیپٹن شکیل نے کافی دیر بعد زبان کھولتے ہوئے کہا۔ اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ ایکس-2 کو کہیں کہ وہ اس کوٹھی پر ریڈ کر دے، صفدر نے کہا۔ ایکس-2 ہماری طرح فارغ تو نہیں بیٹھا کہ ریڈ کرتا پھرے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کا جواب دیتا اچانک کمرے میں ایک نئی آواز گونج اٹھی۔ ہیلو دوستو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اور وہ چاروں یہ آواز سنتے ہی چونک پڑے۔ سنو، اس ملک میں ہمارا مشن کامیاب ہو چکا ہے، اور جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہونے کے بعد اس ملک سے باہر بھی جا چکی ہے۔ تم لوگوں کا بے حد شکریہ، اگر تم نے ہمارے مشن کی کامیابی میں بے حد تعاون کیا ہے، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہی آواز کہہ رہی تھی۔ اور عمران کے ذہن میں یہ فکرہ سنتے ہی مارشل کی بات آ گئی کہ ماسٹر ملگرام اور مادام بشاری کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ ہم نے تعاون کیا تو پھر ہمیں انعام ملنا چاہیے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں موت کا تحفہ انعام میں دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر بولنے والے نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے کس طرح تعاون کیا ہے کہ وہ ماسٹر ملگرام کے چکر میں الجھے رہے، اور کاراس کلاب نے اپنا اصل مشن یعنی کوبرا میزائلوں کے اڈے کا راز حاصل کر لیا، اور اب یہ راز مادام بشاری اور ماسٹر ملگرام کے ذریعے بین الاقوامی پرواز کے ذریعے باہر جا رہا ہے۔ بولنے والے کی طرف سے یہ بات سنتی عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم سے روح کھینچی چلی جا رہی ہو۔ وہ اب تک اس لیے یہاں خاموش بیٹھا تھا کہ کوئی نہ کوئی اندر آئے گا، اور زیادہ امکان تھا کہ چیف ماسٹر خود انہیں موت کی سزا دینے آئے گا، اور پھر وہ اسے یرغمال بنا کر اس اڈے پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اب یہ بات سن کر مجرم انہیں دھوکہ دے کر اصل اور اہم ترین راز اڑا لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کی کھوپڑی میں زلزلہ سا آ گیا، اور پھر بولنے والے نے یہ بھی بتا دیا کہ 5 منٹ بعد اس کمرے میں سائنائڈ بم پھٹے گا، اور اس کے 2 منٹ بعد پوری عمارت ڈائنامائٹ سے الٹا دی جائے گی۔ عمران کے ذہن کو پنکھے سے لگ گئے۔ آؤ میرے ساتھ جلدی، عمران نے تیزی سے کمرے کے اس حصے کی طرف دوڑتے ہوئے کہا جدھر سے اس نے دروازے کا سسٹم چیک کیا تھا، اور پھر دیوار کی جڑ کے ساتھ پہنچتے ہی اس نے پیر کی ٹھوکر کیل پر زور سے ماری۔ دوسرے لمحے ان کے گرد دیواریں کھڑی ہو گئی، اور سامنے والا دروازہ نہ صرف نمودار ہو گیا بلکہ خود بخود کھلتا چلا گیا، اور سب عمران کے پیچھے دوڑتے ہوئے راہداری میں پہنچ گئے۔ راہداری سے ہو کر وہ اسی کمرے میں پہنچ گئے جو لفٹ کی طرح حرکت کرتا تھا۔ عمران کمرے میں داخل ہوتے ہی تیزی سے اس کے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے مختلف بٹنوں کو تیزی سے آف آن کرنا شروع کر دیا۔ کونے میں لگے ہوئے ایک بٹن کے دبتے ہی کمرہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ اب وہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ ہیلو ایکس-2، فوراً ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی بین الاقوامی پرواز کو روکا جائے، اسے واپس لایا جائے، اور اس کے مسافروں کی کڑی نگرانی کی جائے، عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر D-14 کو باہر نکالتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، اس فلائٹ کی واپسی کے احکامات میں نے جاری کر دیے ہیں، اور ممبر اس کوٹھی کو بھی گھیرے میں لینے والے ہیں۔ اچانک ایکس-2 کی آواز سنائی دی، اور صفدر صدیقی اور کیپٹن شکیل کے چہرے ایکس-2 کی آواز سن کر کھل اٹھے۔ کمرہ رکتے ہی اس کی سائیڈ میں ایک دروازہ کھلا، اور عمران بے تحاشا دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے جب وہ سب چھت پر پہنچے تو عمران کے اندازے کے مطابق 5 منٹ سے زائد وقت صرف ہو چکا تھا، اور پھر عمران کی پیروی میں وہ دوڑتے ہوئے ملحقہ کوٹھی کی چھت پر پہنچ گئے۔ عمران نے نیچے اترنے کا وہی راستہ اختیار کیا جو اس نے آتے ہوئے استعمال کیا تھا، اور پائپ کے ذریعے وہ تیزی سے نیچے اترتے چلے گئے۔ کون ہے ادھر، کون ہے؟ اچانک کوٹھی کے اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ شدید آندھی کی زد میں آتے ہوئے حقیر سے تنکے ہوں۔ خوفناک دھماکے سے ان کے پیر زمین سے اکھڑتے چلے گئے، اور ہر طرف گرد و غبار سا چھا گیا، ان کے جسموں پر جیسے پتھروں کی بارش ہو گئی ہو، اور پھر ان سب کے جسم کسی سخت چیز سے ٹکرا کر رک گئے۔ ان کے ذہنوں پر گہری تاریکی نے بار بار چھاپے مارنے شروع کر دیے، لیکن شاید ان کے سروں پر کوئی شدید چوٹ نہ آئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہوش سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھے، اب گرد و غبار بھی ہلکا پڑ گیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سڑک کے دوسرے کنارے پر پڑا ہوا پایا۔ ان کے ارد گرد پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کوٹھیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اور ہر طرف بھاگتے دوڑتے اور چیختے ہوئے انسانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دور سے پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے سائرن بھی نزدیک آتے ہوئے صاف سنائی دے رہے تھے۔ آؤ یہاں سے نکل چلیں، عمران نے اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ صدیقی بے ہوش پڑا، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی جو پتھروں کے ایک ڈھیر سے صدیقی کو باہر کھینچ رہا تھا۔
پھر سفتر نے بھی اس کی مدد کی اور عمران نے اسے کاندھے پر اٹھانے کا حکم دیا اور کیپٹن شکیل نے پھرتی سے صدیقی کو کاندھے پر لاد لیا اور وہ تینوں مخالف سمت میں دوڑتے چلے گئے۔ ہمارے ساتھ چیف ماسٹر نے بہت زیادتی کی ہے، تمہیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، مادام بشاری نے قریب بیٹھے ماسٹر بلگرام سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ کیسے؟ ماسٹر بلگرام نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت بین الاقوامی پرواز پر جانے والے جیٹ طیارے کی آرام دہ سیٹوں میں دھنسے بیٹھے تھے۔ جہاز نے ابھی رن وے سے ٹیک آف